بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ اشرفیہ لاہور جو ماشاءاللہ عالم اسلام کی عظیم الشان دینی درسگاہ ہے، اس میں الحمدللہ یہ دارالافتاء میں جو مفتی ماہر جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ برسا برس سے یہاں ماشاءاللہ دارالافتاء میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے اور بے شمار مسائل لوگوں کے حل کرتے رہتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے۔ تو ہماری نکاح آسان تحریک کے اعتبار سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ ہماری نکاح آسان تحریک میں جو 4 باتیں ہیں اس میں ہم ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت خوبصورت جوابات سے آپ مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ہماری نکاح آسان تحریک میں جو 4 باتیں ہیں، پہلی بات ہے بچوں کی شادیاں جلدی کرنا۔ اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آپ سے استفادہ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کی اہمیت کا جو بھی اللہ رسول کی چاہت کی باتیں ہیں تو وہ یعنی دن بدن ان کی ضرورت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل۔ جی آپ نے سوال کیا نکاح میں جلدی کرنا اس حوالے سے، تو نکاح میں جلدی کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس پر کئی احادیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ روایت ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے۔ ہاں، جس کے نکاح کی طاقت نہ ہو، جس کو آگے ہم چل کر بتائیں گے، تو وہ پھر وقتی طور پر روزے رکھے۔ اور روایات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فرمایا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وامانتہ وخلقہ، ایک روایت میں دینہ، ایک میں امانتہ، کہ جب تم میں سے کسی ایسے بندے کا رشتہ آئے جس کا دین، جس کے اخلاق تمہیں پسند ہو، تو فلیزوجوہ، تو تم جو نکاح کا معاملہ ہے اپنی بچی کا، اپنے بچے کا، وہ کرو۔ فرمایا فإلا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر وفی روایت وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کی وجہ سے زمین میں بہت فساد برپا ہوگا۔ فساد برپا اس طریقے پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی ایک فطری نظام رکھا ہے، اور اس فطری نظام کے تحت جو ہے، جب آپ بلوغت کے بعد جب لڑکا نہ نفقہ دینے پر قادر ہو اور اس کی شادی نہ کی جائے، تو وہ پھر جو گناہ کے طریقے ہیں وہ ہزاروں راستے موجود ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں جو ماحول ہے تو وہ گناہ کی راستے کی طرف جائے گا، تو جس میں پھر اپنے دین کی بھی تباہی ہے اور اس میں اور بھی سو خرابیاں ہیں۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ فساد برپا۔ اگر ہم معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں جو بہت ساری خرابیاں ہیں، اگر کوئی بیاہی کے حوالے سے، تو اس میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی، یعنی اگر بیاہی کی وجوہات ہم تلاش کریں تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کو ہم بہت تاخیر سے کرتے ہیں، بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی تو بچے ہیں، آپ کوئی روزی کا کوئی ان کی کوئی جاب شاب لگے گی پھر جا کے ہم شادی کریں گے، تو اس چکر میں جو ہے معاملات بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت تاکید فرمائے من ولد له ولد، جس کی کوئی اولاد ہو فلیحسن اسمہ، کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تربیت کرے۔ فرمایا کہ فاذا بلغ فلیزوجہ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ فان لم یزوجہ، اگر اس کی شادی نہیں کرے گا وہ فاصاب اثما، اور وہ کوئی گناہ کرے گا، فانما اسمہ علی ابیہ، تو اس گناہ کا وبال اس کے والد پر ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہے وعن انس بن مالک وعمر رضی اللہ عنہما، ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، روایت مشکات میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، فی التوراۃ مکتوب، حضرت حضور فرما رہے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ من بلغت ابنتہ 12 سنۃ، کہ جس کی بیٹی 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کی میں آگے وضاحت کروں گا بلوغت کے حوالے سے، تو اس کی شادی کرے۔ اگر اس کی شادی نہیں کرے گا فاصابت اثما فانما اسمہ علی ابیہ، تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ تو اتنی سخت الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے، 12 سال کی وضاحت، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارے یہاں تو مختلف قانون میں جو ہے انہوں نے 18 سال کی عمر رکھی، لیکن جو صحیح قول ہے، درست قول ہے، جس پر فتویٰ ہے، جو میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ عمر بلوغت کی وہ 15 سال ہے، اور جو کم از کم ہے وہ لڑکوں میں اگر 12 سال کے بعد کوئی بھی بلوغت کے علامات ظاہر ہو تو شریعت میں وہ بالغ سمجھا جائے گا، اور بچیوں میں 9 سال کے بعد اگر کوئی علامت بلوغ ظاہر ہو تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ لڑکے میں جو بنیادی بات ہے کہ وہ نان نفقہ دینے پر قادر ہو، وہ خود قادر ہو یا اگر وہ کسی کا بیٹا ہے تو باپ اگر قادر ہو، تو شریعت کے جب اس حکم پہ عمل ہوگا تو اس میں ہمارے ہاں جو کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی جن کو جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے، یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ جو ایک بے حیائی ہے، بچیاں ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ نشے تماشے ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی حفاظت ہوگی۔